بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا تاکہ میں اسے دیکھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اے ابو بکر، میری امت میں سے تم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عمر بن ابی کرہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے اور وہ ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بعض لوگوں سے غصے کی حالت میں فرمائی تھیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو حذیفہ سے باتیں سنتے چل کر سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے، تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے، حذیفہ ہی اپنی کہی باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ حذیفہ کے پاس لوٹ کر آتے اور ان سے کہتے، ہم نے آپ کی باتوں کا تذکرہ سلمان سے کیا تو انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی اور نہ تکذیب۔ یہ سن کر حذیفہ سلمان کے پاس آئے، وہ اپنی ترکاری کے کھیت میں تھے، کہنے لگے، اے سلمان، ان باتوں میں میری تصدیق کرنے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں؟ تو سلمان نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ کبھی غصے میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ باتیں کہہ دیتے اور کبھی خوش ہوتے تو خوشی میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ باتیں کہہ دیتے، تو کیا آپ اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی محبت اور بعض دوسروں کے دلوں میں بعض کی دشمنی نہ ڈال دیں اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، میں نے اپنی امت کے کسی فرد کو غصے کی حالت میں اگر برا بھلا کہا یا اسے لعن طعن کی تو میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میرے برا بھلا کہنے اور لعن طعن کو ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز رحمت بنا دے۔ اللہ کی قسم، یا تو آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ میں عمر بن الخطاب امیر المؤمنین کو لکھ بھیجوں۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بھی شفاعت والوں میں بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شفاعت ہر مسلمان کو شامل ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو مال و دولت، آل و اولاد سے ہلکا پھلکا ہو، جس کو نماز میں راحت ملتی ہو، لوگوں میں گمنام ہو اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اس کا رزق بس گزر بسر کے لیے کافی ہو، وہ اس پر صبر کرے، اس کی موت جلدی آ جائے، اس کی میراث کم ہو اور اس پر رونے والے کم ہوں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عنقریب جزیرہ عرب والوں سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر فتح دے گا، پھر تم رومیوں سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر فتح دے گا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک روم فتح نہ ہوگا، دجال کا ظہور نہ ہوگا۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے،
کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔